کر لیتا ہوں لیڈیز فرسٹ ویلا سے. السلام علیکم سر. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ کون کون سے گروہ ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ صحیح معنوں میں اسلامی ایک نظام میں یہ پروموٹ ہو سکتی ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے اس میں؟ السلام علیکم سر. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جمہوریت اور اسلام کے تصور پر آخری بحث کب اور کہاں ہوئی، کس نے منعقد کی تھی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جی، میرا سوال وہ آپ نے جو تاریخی وہ بتایا ہے کہ یہ طریقہ کار زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، اس کے تناظر میں دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ تاریخیت کا ہسٹوریسائزنگ کسی چیز کو ہسٹوریسائز کرنے میں ہمارے ہاں بہت سے دیگر مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. شرعی مسائل میں سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سالہ دور ہے، اس وقت کا جو کلچر تھا وہ اور تھا، اور ابھی اگر ہم اس کو اپلائی کریں گے تو اس سے بہت ساری چیزوں پر وہ سوالیہ نشان لگ جاتا ہے. تو اگر اس کو ہم اتنے بڑے مسئلے میں جو کہ مذہبی فکر کا جمہوریت اور مذہب کا تعلق ہے، اس میں ہم بطور اسلوب کے بنیادی اسلوب کے لے لیں گے تو ہم کیا اس کو اس تک محدود کر سکتے ہیں، یا اسے آگے بڑھنے کے جو دیگر اعتراضات پیدا ہوتے ہیں اس میں پھر کیا ہوگا؟ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ جو ہمارا مولانا مودودی صاحب کا وہ تھا معذرت خواہانہ ان کا رہا استدلال کہ بھئی انحراف اس وقت ہوا تھا، ہم اصل کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا یہ تاثر بنتا ہے کہ اسی معذرت خواہانہ اسلوب سے جو موقف اپنایا گیا، ہم اسی کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور یہ اسلوب تبدیل کر رہے ہیں اس میں جو موقف ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بنیادی موقف ان کا ٹھیک ہے، صرف ہمیں یہ اسلوب بدلنے کی ضرورت ہے جس سے یہ کمیونیکیٹ ذرا اچھے طریقے سے ہو جائے. تو کیا یہ تاثر ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب جمہوریت اور اسلام آپس میں ہم آہنگ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، اگر میں نے جو تاریخ کے حوالے سے بات عرض کی، اگر وہ آپ بطور دیکھیں نا، آپ عرف کی مثال سے سمجھ رہے ہیں. جتنے بھی مختلف عرف ہوتے ہیں، جو بھی مقامی رواج ہوتے ہیں، تو فقہ میں ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ سارے اسلامی ہیں اس معنوں میں کہ اسلام کے کسی اصول سے ٹکراتے نہیں. تو اگر آپ سیاسی نظاموں کی حد تک سیاسی طاقت کی تنظیم کے جو انداز ہوتے ہیں ان میں بھی اگر آپ اس اصول سے اختلاف کر سکتے ہیں، جیسے ڈاکٹر رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمیں اس میں یہ کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن اگر آپ یہ اصول مان لیں کہ سیاسی تنظیم کے اور سیاسی طاقت کو منظم کرنے کے انداز یہ عرف سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تاریخ کے مختلف ادوار سے اور انسانی تمدن کے ارتقاء کے مختلف مراحل سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے. جو چیز بھی یعنی اسلام سے ہم آہنگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں یہ دکھائیں کہ ہاں قرآن میں یا حدیث میں اس کا ذکر آیا اور کہا گیا کہ یہ جائز ہے. اور ایک یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام کے کسی حکم اس کے کسی مقصد سے یہ چیز ٹکراتی نہیں ہے. تو اس دوسرے وسیع مفہوم میں ہم جمہوریت کو بعض یعنی تحدیدات کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ اسلامی سیاست کے یا ریاست کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے کسی چیز سے اگر وہ نہیں ٹکرا رہی اور اس کو پورا کرنے میں مدد دے رہی ہے تو وہ اسلام سے ہم آہنگ ہے. جمہوریت اور اسلام پر آخری بحث کب ہوئی؟ باقاعدہ بحث مجھے تو ایسا یاد پڑتا ہے کہ یہ اسلام آباد میں عامر رانا صاحب کا ایک ادارہ ہے، میرے خیال میں 2011 یا 12 میں انہوں نے انہی سارے موضوعات پر 2-3 نشستیں کی تھیں ملک کے مختلف اہل علم کے ساتھ، وہ چھپی ہوئی ہیں، جمہوریت، اسلام اور اس حوالے سے. میرے خیال میں 2010 یا 12 کی بات ہے. تو آخری
باقاعدہ کوشش جس میں اہل علم کو اکٹھا کیا گیا ہو اور ان موضوعات پر گفتگو کی گئی ہو اور اس کو مرتب کیا ہو. مجھے تو یہ یاد پڑتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی ہوئی ہے تو مدنی صاحب کے ادارے سے بھی کافی چیزیں چھپی ہوئی ہیں جس میں مختلف ملکوں میں ہونے والی بحثوں کا ایک خلاصہ سا پیش کیا گیا ہے. یہ اس بحث میں بھی دیکھیں دونوں چونکہ نقطہ نظر موجود تھے، تو ان بحثوں کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ وہ سارے آپس میں کوئی ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کریں، نہیں، یہی تھا کہ اس موضوع پر تبادلہ خیال کیا جائے اور جو مختلف پرسپیکٹیوز ہیں وہ سامنے آئیں. تو نتیجہ تو کوئی بھی نہیں to لیکن آپ کو اس بحث میں مختلف انداز دیکھنے کے وہ آپ کو مل سکتے. یہ جو پیغام پاکستان کے عنوان سے کی گئی ہے، اگرچہ وہ میرے خیال اس کے پیچھے کوئی بحث مباحثہ یا وہ تو نہیں تھا، لیکن وہ ایک ڈاکومنٹ تیار ہوا اور اس کو اہل فکر کی، اہل علم کی ایک بڑی تعداد نے اس کی تائید کی. اور اگر آپ اس کو بھی ایک مثال کے طور پر لینا چاہیں تو اچھا. ڈاکٹر رشید صاحب کا جو سوال ہے وہ زیادہ بنیادی اور اصولی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تاریخ کو اور اس کی تبدیلیوں کو کے بارے میں بطور اصول یہ مان لیں کہ تبدیلیاں تاریخ میں تو ہوتی رہتی ہیں، اور اگر ہم بطور اصول یہ مان لیں کہ جو تبدیلیاں تاریخ میں ہوں گی وہ بجائے خود ایک بنیاد ہوں گی اور اس کی روشنی میں ہم ایک مذہبی موقف طے کر سکتے ہیں، تو پھر اس کی لمٹس کیا ہوں گی؟ کیونکہ یہ صرف سیاسی نظام کے حد تک نہیں رہے گا، یہی اصول پھر آپ کو معاشرت میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، معیشت میں آ رہی ہیں اور دوسری چیزوں میں آ رہی ہیں، تو پھر آپ اس کو یہاں تک نہیں رکھ سکیں گے بلکہ آپ کو پھر سب جگہ اپلائی کرنا پڑے گا. اچھا، اب اس میں ایک تو صورت واقعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ 3 بڑے دائروں میں سیاست، معاشرت اور معیشت ہماری جو بر صغیر میں مذہبی فکر ہے، مین اسٹریم مذہبی فکر ہے، اس نے اصول کے طور پر یہ بات بیان کیے بغیر کہ ہم اس اصول پر یہ چیزیں یا یہ اجتہادات کر رہے ہیں، عملاً ان تینوں دائروں میں جدید معاشرت کے میں آنے والی تبدیلیوں کو، جدید سیاست میں اور جدید معیشت میں آنے والی تبدیلیوں کو قبول کیا. جدید سارا جمہوری نظام، معیشت کا جتنا جدید نظام ہے، اسلامی بینکاری کی جتنی ساری کوشش ہے، ایکسرسائز ہے، وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ اسی نظام کے اندر کچھ ایسی چیزیں سجیسٹ کرنے کی یا کچھ تبدیلیاں متعارف کروانے کی کوشش ہے جس سے ہم کہیں کہ ہاں یہ اسلامی نظام یا اس کے اصولوں سے ہم آہنگ ہیں. معاشرت میں بھی ایسے ہی ہے. تو عملاً تو مذہبی فکر ہر دائرے میں یہ چیزیں مان رہی ہے، البتہ اس کو ایک اصول کے طور پر بیان کرنے میں کچھ مسائل ہے، مشکلات ہے جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر رہے. جو آپ کا اصل سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں کیا تاریخیت کے دائرے میں شریعت کے احکام بھی آ سکتے ہیں؟ تو وہ بحث بھی ہمارے ہاں موجود ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہماری، میں پھر مین اسٹریم مذہبی فکر کی بات کرتا ہوں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو چیزیں تو نص میں، نصوص میں شریعت کے بنیادی مطالبے کے طور پر موجود ہیں ان کو ہم تاریخ کے بدلنے سے نہیں بدلیں گے، لیکن جو چیزیں اجتہادی ہیں، اجتہادی کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ قرآن یا حدیث میں اس طرح سے کھلے ایکسپریسلی بیان نہیں کی گئی تو کہا کہ اجتہاد، اور یا یہ کہ قرآن حدیث میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی انٹرپریٹیشن مختلف طریقوں سے کرنے کی گنجائش ہے. تو ان دو نوعیت کی جو چیزیں ہیں ان تک ہم، اگر میں ان کی ترجمانی کروں، اگر میں ان کے موقف کو بیان کروں، جو چیزیں ایک سے زیادہ انٹرپریٹیشن کی متحمل ہیں ان میں اگر ہم اپنے دور کے تبدیلیوں اور حالات اور تغیرات کو اکاموڈیٹ کریں تو اس کی گنجائش ہے،
اور جو چیزیں قرآن یا حدیث میں اس طرح سے کسی واضح حکم کے طور پر دی نہیں گئی، فقہا کے اپنے دور کے اجتہادات ہیں، ان میں بھی ہم تاریخی تغیرات کو قبول کر سکتے ہیں. لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک موقف وہ بھی موجود ہے، اور وہ بحث بھی چل رہی ہے عالم اسلام میں، کہ کیا جس کو ہم شریعت کے احکام کہتے ہیں، خاص طور پر خاندانی زندگی کے جو احکام ہیں، وراثت کے حصوں کا مسئلہ ہے، جو حدود میں سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ مسئلہ ہے، تو کیا ہم ان میں بھی یہ اصول اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو مین اسٹریم مذہبی فکر تو اس موقف کو قبول نہیں کرتی، لیکن ایک طبقہ اہل فکر کا موجود ہے جو کہتا ہے کہ اس تک بھی ہم یہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ایک بحث چل رہی ہے. جو آپ نے یہ کہا کہ مولانا مودودی نے، یا میں نے ان کا نام لے کے نہیں کہا تھا، میں نے اس پورے نیریٹو پہ بات کی تھی کہ جمہوریت کو اور اس کے جواز کو قرآن حدیث یا تاریخ یا سیرت سے اس کا جواز پیش کرنا، اس میں کافی عنصر معذرت خواہی کا معذرت خواہی ہم اس معنی میں کہتے ہیں کہ جو چیز اصل میں وہاں پہ بیان نہیں ہوئی یا جو چیز وہاں سے ثابت نہیں ہوتی، ہم اس کو ایک ٹوسٹ دے کے وہاں سے نکالنے کی، اس کو ہم معذرت خواہی کہتے ہیں. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر وہ ایک معذرت خواہی کا رویہ ہے، تو یہ جو ہم تاریخ کی تبدیلی کے اصول کی بات کر رہے ہیں، کیا ہم نتیجہ تو وہی مانیں لیکن استدلال اس کا مختلف پیش کریں؟ تو یہ بھی تو معذرت خواہی کا ایک اصول. میرے خیال میں اس لیے فرق ہے کہ وہاں پر ہم ٹیکسٹ سے یا کسی تاریخی واقعے سے ایک ایسی چیز اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو منطقی طور پر وہاں سے اخذ نہیں ہوتی. تاریخیت کے اصول میں ہم اس طرح کی کوئی وہ عمل نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں تاریخ میں تغیر ہوا ہے، اور جو تاریخ میں تغیر ہوا ہے وہ خود ان حدود کے ساتھ یا ان شرائط کے ساتھ خود ایک ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کے ساتھ ایک معاملہ کر لینا چاہیے. تو میرے خیال سے یہ نہیں ہے، لیکن آپ کسی دوسری پوزیشن سے آپ دیکھیں تو اس میں یہ معذرت خواہی کا رویہ ہو سکتا ہے. مطلب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلامی سیاست کا یا ریاست کا یا طرز حکومت کا معیاری ماڈل وہی ہے جو مثلا خلافت راشدہ کے دور میں تھا، تو ان کے نقطہ نظر سے اگر آپ جمہوریت کو یا اس کے کسی بھی قدر کو اکاموڈیٹ کریں تو آپ ایک معذرت خواہی، تو یہ ایک پرسپیکٹیو سے اس کا کافی تعلق ہے. سر یہ آپ سے ذرا یہ پتہ کرنا تھا کہ جو اسلام کی سیاسی روایت ہے، جب وہ بر صغیر پاک و ہند پہنچی تو یہاں پر جو آپ وہ کسٹمز کی بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جب اس کا انٹریکشن ہوا تو کوئی ہائبرڈ شکل نکلی، امتزاجی شکل کوئی نکلی، اور اس کی رائے نیشن سٹیٹ پر اور کالونیل ایجنسی کے ذریعے یعنی استعمار کے ذریعے لائے ہوئے سیاسی جو فکر ہے اس کے بارے میں ان کی رائے کیا تھی؟ جمعیت العلماء ہند کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، اور 1942 میں 1942 میں جب جماعت اسلامی بنتی ہے تو ان کی رائے کے حوالے سے میں آپ سے ذرا پتہ کرنا چاہوں گا. یہ ظاہر ہے پوری ہسٹری ہے، میں اس پہ کچھ مقالہ لکھا بھی وہ کبھی مکمل نہیں ہوا، اس میں اسی کو ٹریس کیا ہے کہ مذہبی فکر نے بر صغیر میں جو بھی تبدیلیاں آئی ہیں تو ان کے بارے میں کیسے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بالکل ایسا ہوا ہے. بر صغیر میں جو مسلم سلطنت قائم ہوئی ہے اس کا نقشہ اور اس کے اصول اور اس کے کام کا انداز کئی حوالوں سے مختلف تھا جو ہماری عرب سلطنت تھی. اس طرح جو عثمانی سلطنت ہے اس کا بھی مختلف تھا. تو یہ جو تاریخیت والا اصول ہے نا کہ آپ سیاسی عمل کو اور سیاسی فیصلوں کو یا سیاسی پالیسیوں کو آپ مختلف علاقوں کی مقامی ضرورتوں کے لحاظ سے بدل سکتے ہیں، یہ تو ہمیں اپنی ساری سلطنتوں میں نظر آتا ہے. اور میرے خیال سے چونکہ یہی بیک گراؤنڈ، یہی پس منظر ہمارے اہل فکر کے سامنے تھا،
تو انہوں نے استعماری دور میں بھی 1857 کے بعد برطانوی اقتدار کے حوالے سے اپنا موقف متعین کرنے میں اور اس کے تحت ایک سیاسی جدوجہد منظم کرنے میں بھی اس کو ملحوظ رکھا کہ حالات کی جو تبدیلی ہے اور اس کے تحت جو نئے آلات یا تصورات آئیں ان کے ساتھ ایک کام کرنا اور ان کو استعمال کرنا یہ اسلامی فکر کے خلاف نہیں ہے. تو یہ پازیٹیو ہے، یہ پازیٹیو رہا ہے. اس کو میں ایک مرتب بھی کر رہا ہوں، شاید وہ ایک کتاب کی صورت میں امید ہے انشاءاللہ آ جائے. نواز صاحب صاحب یہ جو آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں دو قسم کے طرز استدلال ہے جی، ایک تو یہ کہ جمہوریت کے لیے قرآن حدیث کی کسی آیت حدیث سے استدلال کیا جائے تو اس حوالے سے تو ملنا مشکل ہے، لیکن دوسری بات یہ کہ اگر اسے وسیع طرز میں دیکھا جائے کہ اسلام کے کسی اصول کے ساتھ تو یہ نہیں ٹکرا رہا. میرے خیال میں جو مخالف بیانیہ ہے تو وہ جمہوریت کی بعض چیزوں کو اسی کانٹیکس میں دیکھتا ہے، جیسے مثلا عورت کی حکمرانی کے حوالے سے سوال آ جاتا ہے، ووٹ کی حیثیت کے حوالے سے حل یستوی الذین یعلمون وہ قانون یہیں پہ ٹکراتا ہے. تو میرے خیال میں جو لوگ مخالف بیانیہ بناتے ہیں تو وہ اسی کانٹیکس میں لیتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کنٹراڈکشن جو ہے وہ آ رہی ہے. یہ جزوی طور پر یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جہاں تک مجھے اس کو سمجھنے کا موقع ملا، یہ بنیادی استدلال یہ نہیں ہے. یعنی ایک ہے بنیادی جس چیز سے ان کو مسئلہ وہ یہ نہیں ہے کہ اچھا اس میں عورت بھی حکمران بن جاتی ہے، اس میں یہ ضمنی اور ثانوی استدلالات، تائیدی استدلال ہوتے ہیں. اگر فرض کریں جمہوری اس میں سے آپ یہ چیزیں جو ان کے یہ ہٹا دیں تو کیا وہ مطمئن ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. تو بنیادی ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے. ہاں، تائید میں اور ضمنی طور پر اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے وہ اس طرح کی بہت سی چیزیں بھی شامل کر دیتے ہیں. بنیادی مسئلہ وہ ہے کہ خلافت اور اس کا وہ ماڈل، وہ نمونہ جو ہمیں اسلامی تاریخ میں ملتا ہے. یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اکثر ٹیلی ویژن پر کہ صحافی حضرات کرتے ہیں مذہبی حضرات سے کہ آپ کے پاس کوئی رول ماڈل ہے اس وقت دنیا میں، اگر شرعی نظام آپ چاہتے ہیں یا اسلامی اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس 1350 سال کی جو تاریخ رہی ہے، مانا کہ وہ مملوکیت آ گئی تھی اور اس میں کم یا بیشی بھی تھی، لیکن کسی نہ کسی صورت میں مختلف شعبوں میں معاشرتی، سیاسی یا سماجی جتنے شعبے تھے اس میں کسی نہ کسی صورت میں اسلامی وہ تصورات اور جو اس کے اصول تھے وہ قائم تھے، اگرچہ مملوکیت تھی. تو ہمارے تو یہ 1350 تاریخ یہی ہمیں بتاتی ہے، اور اس میں مانا کہ بہت سارے حکمران آئے ہوں گے جس طرح اکبر مختلف، لیکن وہ تو ان کی ذاتی فیصلے تھے. نیچے ڈھانچہ جو تھا وہ اسلامی تھا. اس کے برعکس ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 90 سے 100 سال جو جمہوریت اس ماڈرن اسلامی ممالک میں آئی تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک ہمیں کوئی ایک مثالی اسٹیٹ ملتی ہے جمہوری اسٹیٹ جو ہمارے لیے مثال بن سکے. اگر نہیں، اس کے برعکس اگر آپ عرب ممالک میں دیکھیں جہاں پر مملوکیت ابھی بھی ہے، ان کی زندگی جو جمہوری نظام کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ملیشیا، انڈونیشیا یا پاکستان، بنگلہ دیش، تو وہ عرب ممالک کی زندگی جمہوری نظام والوں کی زندگی سے کیوں بہتر ہے جدھر مملوکیت ہے؟ تو میرا یہی سوال ہے کہ کیسے ایسے. سر، آپ نے کہا ہے کہ جو تاریخ کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں اس میں عرف کے حساب سے پھر اسلامی جو نظام ہے اس کے اندر بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. سر، سیاسی نظام جو ہوتے ہیں وہ کسی نظریے یا کسی ایک سوچ پہ کھڑے ہوتے ہیں. کمیونزم اگر کھڑا ہے تو وہ اس پہ کھڑا ہے کہ جو
ورکنگ کلاس ہے اس کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور جو کیپیٹلزم اگر کھڑا ہے تو وہ دوسرے اصول پہ کھڑا ہے کہ ہر کسی کے پاس پراپرٹی کا رائٹ ہے، تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ ان کی پراپرٹی جو ہے اس کی پروٹیکشن کرے۔ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ جو تاریخ کے اندر تبدیلی آتی ہے اس کے حساب سے مطلب جو بھی ایک نظام ہوگا اس پہ سارے مسلمان ایگری ہو جائیں تو اس کو لے لیں، تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ اگر کل سیکولرزم کو مطلب مقبولیت ملتی ہے تو مسلمان اس پہ ایگری ہو جائیں، یا مونارکی کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں تو اس پہ ایگری ہو جائیں۔ اور کیا ہمارا اپنا کوئی ایک ایسا نظریہ نہیں ہے کہ کس بنیاد پہ مطلب ہمارا سیاسی نظام کھڑا ہوگا، یا اگر ہمارا معاشی نظام وغیرہ باقی اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ کس نظریے پہ کھڑے ہوں گے؟ یعنی ہمارا اپنا مسلمانوں کا کوئی نظریہ نہیں ہے کہ تاریخ میں جس چیز پہ سارے ایگری ہو جائیں بس اس کو قبول کر لیں۔ اور سوال؟ ہمارے ہاں 57 اسلامی ممالک ریاستوں میں کل ایک اسپیکر نے یہ بھی کہا تھا کہ ان ممالک کا بھی آپس میں کوئی ایک نظام نہیں ہے، 4 قسم کے نظام ہمارے ہاں چلتے ہیں۔ تو شاید ان اسباب میں ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں بھی اس حوالے سے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ جو مولانا کا پورا نام مولانا خزیمہ صاحب کے، یہ کافی پیچیدہ سوال ہے۔ ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ کیا اسلامی تاریخ میں استعماری دور سے پہلے جو بھی ایک نظام تھا کیا وہ سیاسی اور ریاستی مقاصد اور جو بھی ایک نظام حکومت سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، تو کیا وہ اس کے قابل نہیں تھا یا وہ انجام نہیں دے رہا تھا؟ تو یہ تو ایک بالکل مختلف سوال ہے، اور اس میں ہمارے ہاں بھی اس حوالے سے ہمارے ہاں بھی اگرچہ ایک معذرت خواہانہ رویہ موجود ہے جدید پڑھے لکھے طبقے میں، چونکہ تاریخ کو ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہ موجودہ دور میں جو ایک مثال کے طور پر ایک کامیاب ریاست ہے جس کے نمونے زیادہ تر ہمیں مغربی ملکوں میں ملتے ہیں، تو ان کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ چونکہ وہاں پر ایک کامیاب نظام حکومت وہ ان اصولوں پر قائم ہوا ہے، سیکولرزم اور لبرلزم اور جمہوریت کی بنیاد پر، تو اس لیے اسلامی معاشروں میں، مسلمان معاشروں میں جو ایک پوری تاریخی عمل رہا ہے وہ بالکل ناکامی کا دور تھا، اور اس میں ریاست کوئی ایسی ذمہ داریاں جو اس سے مطلوب ہیں وہ انجام نہیں دے رہی تھی۔ تو اگر آپ اس ڈسکشن میں یا اس سوال کے جواب میں یہ بات کہیں تو وہ مجھے اس سے اتفاق ہوگا کہ مختلف معاشرے، مختلف تہذیبیں اپنے حالات کے لحاظ سے جو ایک نظام بناتی ہیں، پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ جمہوریت پر جو خود داخل سے تنقیدیں ہو رہی ہیں، اس کے جو تضادات دکھائے جا رہے ہیں، اس کے جو پرابلم، ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہی لگے گا کہ شاید اب تک کا سب سے برا نظام جمہوریت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی جو ہماری توقعات ہیں اور انسانی معاشرے کی جو پیچیدگیاں ہیں اور سیاسی طاقت سے جو ہم توقع رکھتے ہیں، ان میں کبھی وہ نقطہ پیدا نہیں ہوتا جس میں ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں، ہمیشہ گیپ رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اسلامی تاریخ میں مسلمان معاشروں میں بھی جو نظام تھا اس میں پرابلم سے مسائل تھے، لیکن وہ اپنی بنیادی ذمہ داریاں پوری کر رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ 1200 سال وہ یہ کام کرتا رہا۔ اس ڈسکشن میں اگر آپ یہ بات کہیں تو اس میں تو مجھے آپ سے اتفاق ہے۔ میرے خیال میں مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب آپ اور شاید اگر میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اگر آپ 200 سال پہلے چلے جائیں، 300 سال پہلے چلے جائیں، تو جیسے
آج ہم مغربی معاشروں کو ایک رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں کئی حوالوں سے. تو 400 سال پہلے اسی رشک کی نظر سے مغربی معاشروں میں سلطنت عثمانیہ کو دیکھا جا رہا تھا، اس لیے کہ وہاں اس وقت انتشار کی جو کیفیت تھی، لڑائیوں کی، مذہبی فرقہ واریت کی جو کیفیت تھی، اس کے مقابلے میں سلطنت عثمانیہ میں ان کو لگتا تھا کہ چین ہی چین ہے. ایک برطانوی ایک اسکالر ہے، ابھی اس کی اصل میں 1-2 سال پہلے کتاب آئی ہے، ہم نے اس میں مدرسہ ڈسکورسز میں بھی پڑھی تھی، نوئل مالکم، یوزفل اینیمیز. اس نے دکھایا ہے کہ 400-500 سال پہلے مغربی معاشرے میں سلطنت عثمانیہ کو کس نظر سے دیکھا جا رہا تھا اور اس سے چیزیں کیسے سیکھی جا رہی تھیں. تو وہاں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، مار رہے تھے، اور اسی کے نتیجے میں سیکولرزم کا اصول سامنے آیا کہ بھئی یعنی تصور یہ تھا کہ جو علاقہ جس بادشاہ، جرمنی میں ایک بادشاہ کی حکومت ہے، سوئٹزرلینڈ میں تو جو بادشاہ کا مذہب ہے رعایا کا بھی وہی ہونا چاہیے. اگر ایک بادشاہ کیتھولک ہے تو وہاں پروٹیسٹنٹ کیسے رہ رہے ہیں؟ اگر کوئی پروٹیسٹنٹ ہو گیا ہے تو وہاں کیتھولک کیسے رہ رہے ہیں؟ تو 100 سال تک وارز آف ریلیجن، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ سیکولرزم کا اصول نکالا کہ بھئی یہ اس طرح تو ہم لڑ کے مر جائیں گے. یہ اصول ماننا چاہیے کہ بادشاہ کو رعایا کے مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں وہ رشک کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ عثمانی جو ہے وہ کتنے سکون سے، بادشاہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں یہودی رہے، عیسائی رہے، سنی رہے، شیعہ رہے، بادشاہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ سب کو پروٹیکشن دیتا ہے، ٹھیک ہے، سب کے ساتھ ان سے بس ٹیکس لے لیتا ہے جزیے کا، باقی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ اس دور میں اگر آپ موازنہ کریں تو ہمارے معاشرے گورننس کے لحاظ سے یا سیاسی معاملات کو مینج کرنے کے لحاظ سے بہتر پرفارم کر رہے تھے ان کے مقابلے میں. لیکن یہ بات اگر آپ آج کہیں تو یہ پھر غیر تاریخی ہو جائے گی، کیونکہ موازنہ ہم اثر چیزوں میں ہوتا ہے. آج ہم موازنہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے معاشرے میں اگر یہ ہے تو ہمارے ہاں بھی 500 سال پہلے تھا. آج تو موازنہ اس سے ہوگا کہ ہمارے ہاں اس وقت کیا ہے، اور تو اس لحاظ سے اس کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ گورننس اور لوگوں کو سہولت اور ایک اچھا طرز زندگی نسبتاً کہاں بہتر ہے. اور اس کے لیے ایک نظری اصول کام نہیں دیتے کہ دیکھیں وہاں بھی یہ مسائل ہیں، یہ مسائل، سب مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کسی کو بھی آپشن دیں، پاکستان میں لوگوں کو آپ آپشن دیں، دیکھیں وہاں یہ مسائل ہیں، تو پھر بھی آپ وہیں رہنا جا کے پسند کریں گے. میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا، جو فیملیاں لوگ وہاں رہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے وہاں کیا مسائل ہیں، لیکن ان میں سے کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اچھا ہم یہ چھوڑ کے، کیونکہ یہاں یہ مسائل ہیں تو ہم واپس پاکستان چلے جائیں. تو جو ریالٹیز ہیں ان کو ایک بہتر معاشرے کا، ایک بہتر گورننس کا جو چیلنج ہے اس کا جواب ہمیں آج دینا ہوگا اور اپنے معاشروں کو بہتر بنا کر دینا ہوگا. اس کے لیے ہم تاریخ کے سہارے نہیں لے سکتے. جو دوسرے بھائی نے سوال اٹھایا اسلام کا بنیادی نظریہ اور نظام، یہاں اچھا سوال ہے. میں اس طرح اپنی بات کو واضح کروں گا. دیکھیں، ایک ہے سیاست کے مقاصد، وہ تو اسلام کے بالکل واضح ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اگر اقتدار ہو تو ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو ہماری سیاسی طاقت اور سیاسی نظم کو کن اہداف کو سرو کرنا چاہیے وہ تو واضح ہیں. اگر اس میں آپ کوئی کمی بیشی کریں تو نظریے پر کمپرومائز کرنا یا اصول پر میرے خیال میں وہ یہ ہوگا. تو ایک انصاف فراہم کرنا دنیا میں، اپنے داخل میں بھی اور دنیا میں بھی اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو اس میں ظلم کے خلاف بات کرنا، مسلمانوں کو اگر کہیں مشکل کا سامنا ہے یا ان پر ظلم ہو تو آپ کا سیاسی طاقت اس کے لیے استعمال میں آئے. اسلام کا جو پیغام ہے، اسلام کی دعوت ہے، اس کو دنیا میں پیش کرنے میں اور پھیلانے میں
مسلمانوں کی ریاست کا بھی ایک تو یہ ہے اسلامی سیاست کے یا اسلامی ریاست کے اہداف. نظام دوسری چیز ہوتی ہے. نظام جو ہے وہ بدل سکتا ہے. نظام جو ہے وہ آپ کو مختلف جو پاور کے طاقت کے مختلف مراکز ہیں جو وسائل ہیں ان کی تنظیم کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے جو آپ حالات کے لحاظ سے بناتے ہیں. تو اس معنوں میں مجھے اس تعبیر سے اتفاق ہے کہ اسلام آپ کو نظام نہیں دیتا. کوئی اسلامی سیاسی نظام نہیں ہے, کوئی اسلامی معاشی نظام نہیں ہے. اسلام آپ کو ذمہ داریاں بتاتا ہے کہ آپ نے اگر سیاست کی تنظیم کرنی ہے تو یہ اہداف آپ کے سامنے رہیں. اسلامی سیاست کا اور اسلامی طاقت کا یہ کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو انشور کرے. اور آپ نے معیشت کی تنظیم کرنی ہے تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا. نظام جو ہے ان کا تعلق حالات سے ہوتا ہے, تمدن سے ہوتا ہے. تو آپ نے جو موازنہ کیا نا سیکولرزم اور سوشلزم, ان میں صرف نظام نہیں ہے, ان میں نظریہ ساتھ ہے. تو سوشلزم کا بنیادی نظریہ سیاست کا اس سے مختلف ہے جو اسلام کا. سیکولرزم کا بنیادی نظریہ سیاست کا مختلف ہے اس سے جو اسلام کا. جمہوریت اس میں بھی اگر آپ اقداری چیزیں شامل کریں تو پھر وہ اسلام کے مقاصد سیاست سے ٹکراتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایک سسٹم کے طور پر لیں, اس میں آپ کچھ عملی سیاسی مسائل کو حل کرنے کا جو ایک میکانزم ہے اس کے طور پر آپ لیں, جو اسلام کے جو سیاست کے یا ریاست کے مقاصد ہیں ان کی نفی نہ کرتا ہو, تو ان معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں مختلف تہذیبوں میں جو بھی تجربات اس طرح کے کیے گئے ہوں ان کو ہم اسلام سے ہم آہنگ سمجھ سکتے ہیں. کون کتنے سوالات رہ گئے ہم؟ اچھا ایک دو. جی شکری صاحب. السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے کہ جو جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمہوریت اور یہ سیکولرزم وغیرہ یہ مغربی معاشرے کی پیداوار ہے, تو اس طرح کی جو نظریات یا افکار ہے جو کسی اور سرزمین یا کسی اور تہذیب اور مذہب کی بیسس پر جو وجود پذیر ہوئی, تو ان کو ہم اپنی تہذیب کلچر اپنے مذہب کا ایک لاحقہ یا سابقہ لگا کر اس کا استعمال کرنا مذہبی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ مثال کے طور پر جمہوریت کی جو مخالفین ہے جو اس کو رد کرتے ہیں ان کا بنیادی استدلال ہے کہ ان الحکم الا للہ. تو مغربی جمہوریت میں یہ کہ اکثریت کی بنیاد پہ آپ قانون سازی کریں گے, تو وہ کہتے ہیں اس مفہوم میں تو یہ شرک ہو جاتا ہے. تو یہ آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت فرما دیجیے گا. نہیں, میں نے ابھی جیسے عرض کیا, اگر جمہوریت آپ اس معنی میں لیں, اس کا مطلب یہ لیں کہ آپ کو قانون سازی میں یا کسی بھی معاشرتی معاملے میں آپ کو فیصلہ کیا کرنا ہے, اس میں آپ خدا کے حکم کو یا اسلام کی دی ہوئی حدود کے پابند نہیں ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. تو اس مفہوم میں تو ظاہر ہے یہ اسلام سے متصادم ہے. لیکن یہاں جو اس نقطہ نظر کے موجودین میرے خیال میں استدلال میں ایک مغالطے سے کام لیتے ہیں نا, کہ وہ جمہوریت کا تصور یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے اور اس لیے یہ کفر ہے. حالانکہ ہمارے ہاں مثال کے طور پر جمہوریت کو جن معنوں میں قبول کیا گیا ہے یا اس کے جس تصور کو اسلام سے ہم آہنگ قرار دیا گیا وہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے اہل فکر جو ہیں وہ بڑے واضح طور پر کہتے ہیں کہ جمہوریت ہم جس معنوں میں قبول وہ یہ ہے کہ دیکھیں حکمرانوں کے انتخاب کا حق عوام کا, ان کے مواخذے کا حق عوام کے پاس, ان سے جواب دہی طلب کرنے کا حق عوام کا, اور ان کو معزول کرنے کا حق بھی عوام کے پاس. یہ کسی خاندان کا یا کسی مذہبی طبقے کا حق نہیں ہے کہ وہی ہمیشہ حکومت کرتا رہے. جمہوریت اگر یہ معنی رکھتی ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ قانون کا یا اقدار کا منبع بھی لوگ ہیں, لوگوں کی رائے ہے یا ان کا اتفاق ہے, ان معنوں میں ہمارے لیے قابل قبول نہیں. تو یہ بڑی واضح تنقید ہمارے ہاں موجود ہے. ہاں نہیں, یہ تو اصل میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا.
یہ جو بھی دیکھیں نا انسان ہے تو انسانی معاشرے سے فرد ہیں، تو افراد میں بطور انسان کے بے شمار چیزیں مشترک ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں مختلف ہوتی ہیں. معاشروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مذہب، روایات، ان کے کلچر مختلف ہوتا ہے، لیکن انسانی مسئلے سارے معاشروں کے مشترک ہوتے ہیں. تو انسانی مسئلوں کے حل میں دیکھیں ہم نے بہت سے تجربات تاریخ میں کیے، ان سے وہ سیکھتے رہے. اب انہوں نے بہت سے تجربات کیے ہیں، ہم بھی ان سے سیکھ سکتے تھے. ہمارے جو مشکل اصل میں پیدا ہوئی ہے نا ہمارے یہاں، وہ یہ ہے کہ دو تہذیبیں، دو الگ الگ معاشرے ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھیں اس طرح کہ دونوں کی اپنی اپنی سیاسی طاقت قائم ہو، تو پھر اتنی الجھنیں نہیں پیدا ہوتی. کیونکہ آپ بھی اعتماد کے ساتھ اپنے حالات کے لحاظ سے آپ دوسروں سے سیکھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں زیادہ جو مشکل پیدا ہوئی ہے، یہ ایک رد عمل پیدا ہوا، وہ یہاں سے پیدا ہوا کہ ہماری اپنی جو سیاسی طاقت تھی وہ ختم ہو گئی، اور جتنے بھی مغرب کے تجربات تھے یا ان کے ایجادات تھیں، وہ ہم پر استعماری طاقت کے ذریعے سے مسلط ہوئی. تو اس میں ایک رد عمل کا پہلو بھی ہے، لیکن اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں وہ ساری چیزیں بیکار نہیں ہیں، کام کی بھی ہیں. تو اس سے ایک الجھن یا کنفیوژن سی پیدا ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ اس سے نکلنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے. یہ مولانا وحید الدین خان مرحوم نے بھی لکھا تھا کہ مغرب ہمارے سوسائٹی میں بڑے فاتحانہ اور جبر سے داخل ہوا تھا. تو ہماری جو ابتدائی نفسیات بنی ہے وہ رد عمل کی ہے، اور گزشتہ 100 سال سے ہم اسی رد عمل کے نفسیات کے ساتھ ہی مغرب کو ڈیل کر رہے ہیں. جی سید الحق جدون صاحب. سر میرا سوال یہ ہے، جس طرح سر نے عرض کیا کہ حکمران کا انتخاب جو ہے یہ عوام کا حق ہے، لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. تاریخ کے تناظر میں جب ہم دیکھیں تو خلافت راشدہ میں جس طرح حکمران کا انتخاب کا طریقہ کار تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد کے دور میں، تو اس میں اہل الرائے و تدبیر جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن تیمیہ، امام ماوردی سب نے استعمال کیا ہے اس اصطلاح کو. تو آج کے دور میں اگر ہم عرف کے تناظر میں بھی دیکھیں تو لوگ گھر میں اس بندے سے مشورہ لیتے ہیں جو وہ ہوشیار ہو، اور ہم جب مشورہ لیتے ہیں حکمران کے انتخاب کے حوالے سے تو آپ جیسے دانشور اور باہر بازار میں ایک مجنون، دونوں کی رائے جو ہے وہ ایک جیسا ہے. تو اس حوالے سے ہم اسلامی تاریخ سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح دیگر جو جمہوری اصول ہیں اس میں ہم اسلامی تاریخ سے کیوں استفادہ نہیں کرتے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ڈیموکریسی اور اسلام میں اس میں سملیرٹیز بھی ہے اور اپوزنگ اوپینین بھی ہمارے پاس آ رہا ہے کہ ہمیں دلیل دونوں سائڈوں کی طرف سے ملتی ہے کہ اس کو ہم ایکسیپٹ کر بھی لیں اور نہ بھی کریں. تو سر ایٹ اینڈ ہم نے ایک کنکلوژن پہ پہنچنا ہے. ہمارے پاس جو پرنسپل اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہوگی کہ ادھر وی شوڈ انکلکیٹ ڈیموکریٹک ویلیوز ان اسلام اور ناٹ. سر ہمارے پاس جو یہ ایمبیگوٹی رہتی ہے نا، تو اس سے سر اگر ایک نظام رائج ہوگا اس میں ہمارے پاس کوئی کلیئر نہ نہیں ہوگا، ایک ڈکلیریٹو اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی، تو سر پھر وہ پراسپر نہیں کر پائے گا. جی السلام علیکم. میں ابھی یہ جتنی ڈسکشن ہوئی ہے اس ساری کو وہ سوال ہی پورا بن رہا ہے. ہم جمہوری سسٹم کی بات کر رہے ہیں، تو جو مجھے جو سمجھ آئی ہے جتنی ڈسکشن اب تک ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی جہاں جہاں میں نے اس ڈسکشن کو دیکھا ہے، کہ اعتراض کس بات پہ آتا ہے کہ جو جمہوری سسٹم ہے یہ کمپلیٹلی اسلامک نہیں کرتا. کسی جگہ پہ یہ اسلام سے متصادم ہے اور کسی جگہ یہ اسلام کے عقائد کے اوپر چلتا ہے. خلافت اور جمہوری جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم ممالک نے ابھی تک اپنا کوئی سیاسی سسٹم ڈیزائن نہیں کیا. سارے جتنے بھی ممالک ہیں یہ آگے پیچھے سے لے کے چلا رہے ہیں چیزوں کو. جب تک ہم کل بھی ڈیبیٹ کر رہے تھے، خورشید ندیم صاحب کہنے لگے کہ اسلام نے کوئی نظام نہیں دیا. میرا اس پہ ان سے اختلاف ہے کہ نظام اصولوں کی بنیاد کے اوپر ہی آتا ہے. آپ کو اصول دے دیے ہیں بنیادی، جب اصول دے دیے ہیں تو پھر آپ نظام خود بخود اس کے اوپر ڈرا کر لیتے ہیں. مغربی ممالک کی ہم نے بات کی کہ ہم ان پہ رشک
ہمیں آتا ہے. وہ رشک اس لیے آتا ہے کہ دیکھیں وہ کنگڈم ہے, وہ جمہوریت نہیں ہے انگلینڈ جس میں ہمیں رشک آ رہا ہے. کنگڈم میں بھی اصول بنیادی وہ ہیں جو قرآن پاک ہمیں دے رہا ہے, انہوں نے وہ امپلیمنٹ کر لیا, ہم نے وہ امپلیمنٹ نہیں کیے. تو میرا جو کوشچن بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جمہوری نظام اور خلافت کے نظام کے اوپر کیا اب تک ہمارے اسلامی ممالک نے مل کے کوئی چیز نکالی ہے کہ جو بنیادی اصول ہیں, لائک قرآن پاک جو ہے وہ انڈیویجول کو ڈیل کرتا ہے, جمہور کو ڈیل نہیں کرتا. جیسے انہوں نے ابھی بات کہی کہ ایک دانشور اور ایک عام آدمی برابر نہیں ہو سکتے, جمہوری نظام میں ان کو برابر کر دیا جاتا ہے, اس کی اسلام جو ہے وہ نفی کرتا ہے. تو کیا اب تک کوئی ایسی سیشنز ہوئے ہیں, کوئی ایسی ڈیبیٹس ہوئی ہیں, کوئی ممالک بیٹھے ہیں جنہوں نے خلافت اور جمہوری نظام کو یکجا کر کے کوئی نظام ڈرا کیا ہو اس میں سے؟ یہ مولانا صاحب کا سوال اور میڈم کا سوال یہ ایک جگہ پہ مل بھی جاتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو صورتحال تاریخ کی اگر ہم سمجھیں, کوئی اگر ججمنٹ ہم نہ دیں کہ ہم یہ ابھی تک کیوں نہیں کر پائے, یا اگر ہم سچویشن کو سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ جمہوریت سے مسلمان معاشروں کا تعارف اپنے ایک ارادی فیصلے سے نہیں ہوا, جبرن ہوا ہے. لیکن ہمیں اس میں یہ بھی لگ رہا ہے کہ ساری چیزیں یعنی اس کا جو تصور مغرب میں ہے وہ پوری طرح ہمارے لیے قابل قبول نہیں, لیکن یہ سارے کا سارا بیکار بھی نہیں ہے, ہمارے کام کا بھی ہے. اور تو اس سمجھ لیں اس دو ذہنی کہہ لیں یا اس ابہام کے ساتھ ہم جمہوریت کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں, اور اس میں یہ ساری بحثیں چل رہی ہیں کہ اچھا یا وہ بنیادی طور پر خلاف ہے اسلام کے, یا بنیادی طور پر نہیں ہے اور ہم اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. تو اس میں ابھی تک جو ہمارا مسلمان معاشروں کا جمہوریت کے ساتھ جو تعامل ہے وہ یہی ہے کہ ہم مغربی جمہوریت کو لے کر اور اس میں کچھ ضروری تبدیلیاں کر کے ایسا بنا لیں کہ وہ اسلام کے تصور سیاست سے صریحاً مقابل نہ رہے. ابھی تک تو ہم اسی مرحلے پہ ہیں. اب اصل میں اس سے آگے بڑھنے کا ایک عمل یہ ہے کہ ہم اس میں کچھ ایسی انقلابی یا کوئی ایسی جوہری تبدیلیاں کریں جس سے وہ ہمارے معاشروں کے مزاج اور ضروریات اور ہماری جو تصورات ہیں ان کے زیادہ قریب تر آ جائے. تو یہ کام ابھی ہونے والا ہے, ابھی تک اس طرف ہم آگے نہیں بڑھ سکے. تو عین ممکن ہے کہ اگلے کسی مرحلے پہ اگر مسلمان ممالک مسلمان معاشرے اس پوزیشن میں آئیں, سیاسی لحاظ سے بھی اقتصادی طاقت کے لحاظ سے بھی, کہ وہ کچھ بنیادی تبدیلیاں اس میں انٹروڈیوس کروائیں, اور وہ کہیں کہ دیکھیں ہمیں ارباب حل و عقد کا ایک ایسا نظام یا ایسا فورم جس میں رسمی طور پر کروڑوں لوگوں کو آپ رائے میں شریک کر لیں, حالانکہ ان کی رائے کی کوئی اہمیت بھی نہ ہو, اور نہ ہمارے ہاں بھی مثلا کروڑوں لوگ ووٹ تو دے دیتے ہیں لیکن کیا ان کے ووٹ کے مطابق حکومت بنتی ہے. تو اس طرح کی جو تضادات ہیں یا اس طرح کی ایک طرح سے ہم نے لپا پوتی سیکھی ہوئی ہے, تو کسی مرحلے میں مسلمان معاشرے بھی اس پوزیشن میں آئے کہ نہیں بھائی ہمیں جمہوریت کو قبول کرنا ہے, لینا ہے, لیکن ویسی جمہوریت بنانی ہے جو واقعتاً حقیقت کے قریب ہو, اور جن لوگوں کی رائے میٹر کرتی ہے, اہمیت رکھتی ہے, اس کا ہم کوئی نظام بنائیں بجائے اس کے کہ آپ ایک پاپولر ووٹ کے. تو یہ سارے کام اگلے کسی مرحلے پر کیے جا سکتے ہیں, ہونے والے ہیں, ان کا امکان کھلا ہے. ابھی تک میرے علم میں ایسی کوئی کوشش نہیں ہے, لیکن ہم توقع کر سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم اس نئی صورتحال کے ساتھ معاملہ کرنے میں ذہنی طور پر کچھ واضح ہوتے جائیں گے تو شاید کچھ اس طرح کے قدم بھی اٹھانے کے قابل ہوں. آپ نے کہا کہ کوئی ایک واضح اسٹیٹمنٹ, دیکھیں واضح اسٹیٹمنٹ اگر آپ نے مجھ سے لینی ہے تو میں دے دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ سوال کا سامنا پوری تہذیب کو 50-60 معاشرے ہیں ان کو ہے, اور جو فیصلے کلیکٹیو وزڈم نے کرنے ہوں اور اس میں اتنے سارے کنفیوژن کے اور ابہامات کے پہلو بھی ساتھ شامل ہوں, تو اس میں ہمیں تھوڑا وقت
دینا پڑتا ہے، صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اور جو چیزیں ڈسکشن سے، گفتگو سے، مختلف نیریٹیوز کے آپس میں تبادلہ خیال سے، بعض دفعہ تصادم سے چیزیں جو واضح ہوتی ہیں ان کے لیے وقت دینا پڑے گا. میں اور آپ ہم یہاں بیٹھ کے کوئی کلیئر سٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ نتیجہ ہم توقع کریں کہ اچھا ہم نے کلیئر سٹیٹمنٹ دے دی ہے تو اب کل کو حالات بدل جائیں، یہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے جو وقت تاریخ مانگتی ہے وہ ہمیں اس کو دینا پڑے گا.